الحمد للہ ذی المجد والعلا والہیبۃ والثناء والکبریاء والعلا خالق الارض والسماء فالق الحب والنوا مالک یوم الحشر والجزاء ماہی الذنوب والخطا سر اللہ المکنون در اللہ المحزون عالم ما کان وما یکن نور الافئدۃ والعیون سرور القلب المحزون نحمدہ ونستعینہ ونستغفرہ ونؤمن بہ ونتوکل علیہ ونعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمد للہ رب العالمین صدق اللہ مولانا العلی العظیم وبلغنا رسولہ النبی الکریم ونحن علی ذلک لمن الشاہدین والشاکرین والحمد للہ رب العالمین ان اللہ وملائکتہ یصلون علی النبی یا ایھا الذین آمنوا صلوا علیہ وسلموا تسلیما رشید اللہم صل علی سیدنا محمد وآباء محمد وآل محمد وأصحاب محمد وبارک وسلم۔ یہ ہمارا تیسرا درس ہے۔ پہلا درس جو ہے وہ تعوذ کے بارے میں تھا اور دوسرا بسم اللہ الرحمن الرحیم کے بارے میں۔ آج سورہ فاتحہ کا آغاز ہوا چاہتا ہے۔ ہمارا درس جو ہے یہ مستقل ہے۔ مغرب سے عشاء قرآن مجید کو شروع کیا ہم نے ترجمہ ٹرانسلیشن کے ساتھ، اور اس میں ذکر بھی ہوتا ہے۔ یہ مغرب اور عشاء کے بیچ ہے۔ آپ لوگ جو ہیں وہ ضرور شرکت کیا کریں، لیکن آج کے درس کے اندر خاص بات جو ہے، ہمارے ایک مہمان پاکستان سے جو تشریف لائے ہیں علامہ ریحان راٹھور صاحب، وہ انشاءاللہ تھوڑی ہی دیر میں ان کے آنے تک میں آپ سے، تاکہ حاضری بھی رہے، سلسلہ بھی جاری رہے۔ اللہ تعالیٰ نے ہمیں ایک سورہ عطا کی ہے، اسے سورہ فاتحہ کہتے ہیں، دا اوپننگ۔ فاتحہ مینس اوپنر بھی ہے۔ اس سے قرآن مجید جو ہے وہ شروع ہوتا ہے، اور یہ ایسی سورہ ہے، کسی نبی کی امت کو یہ سورہ عطا نہیں کی گئی۔ آپ یونیک ہو، اور یہ خاصا سمجھ لیجئے کہ اللہ تعالیٰ نے محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے صدقے سے آپ کو سورہ فاتحہ عطا کی۔ اس کے 20 نام ہیں۔ سورت کا نام جو ہے وہ کس وجہ سے رکھا جاتا ہے؟ کوئی لفظ اس کے بیچ میں آ جاتا ہے تو اس کا نام رکھ دیا جاتا ہے۔ جیسے اس سورہ کا نام سورہ الحمد بھی ہے، کیونکہ اس لیے کہ اس کا سٹارٹ الحمد سے ہوتا ہے۔ سورہ کے اندر کوئی واقعہ مشہور آ جائے، اس کے نام پہ نام رکھ دیا جاتا ہے۔ جیسے سورہ بقرہ ہے، حالانکہ اس کے اندر بہت سی چیزیں ہیں، لیکن چونکہ ایک گائے کا ذکر ہے اس لیے اس کے اندر اس کا نام سورہ بقرہ رکھ دیا گیا۔ تو کوئی لفظ آ جاتا ہے، کوئی واقعہ ہوتا ہے، اس کا نام سورہ فاتحہ ہے، سورہ الحمد ہے، سورہ کنز ہے، وافیہ ہے، شفا ہے۔ جتنے کسی شے کے اچھے نام ہوتے ہیں اتنا ہی اس چیز کا رتبہ جو ہے وہ زیادہ ہوتا ہے۔ سورہ فاتحہ یہ جو سورہ ہے، محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو 2 مرتبہ عطا کی گئی ہے۔ حالانکہ بات تو ایک مرتبہ ہی پوری ہے، لیکن آپ کو دوسری مرتبہ پھر سورہ فاتحہ عطا کی گئی۔ یہ 2 مرتبہ اس کا عطا کرنا، اس کا نزول جو ہے یہ بتاتا ہے کہ بڑی اہم چیز ہے۔ اور اللہ تعالیٰ نے 7 مثانی کا تذکرہ جو ہے وہ قرآن مجید کے اندر کیا کہ ہم نے تمہیں عطا کی۔ معلوم ہوا کہ یہ چیز کوئی بہت امپورٹنٹ ہے جو محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو عطا کی۔ اور 7 مرتبہ جو سورہ فاتحہ پڑھ لیتا ہے، اللہ تعالیٰ اس کو ایک پورا قرآن مجید پڑھنے کا ثواب عطا فرما دیتا ہے۔ اس کے اندر خلاصہ بیان کر دیا گیا ہے پورے قرآن مجید کا، اللہ تعالیٰ کی توحید، اللہ تعالیٰ کی ربوبیت، قیامت کا تذکرہ، اس کی عبادت اور اس کے جو دشمن ہیں ان سے نفرت کا اظہار، یہ ساری چیزیں اس کے اندر جو ہے وہ سمو دی گئی۔ اور یہ سورہ واجب کر دی گئی کہ آپ جب بھی نماز پڑھنے لگو آپ کو یہ سورہ جو ہے وہ پڑھنا ہے۔ محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم فرماتے ہیں لا صلاۃ الا بفاتحۃ الکتاب، سورہ فاتحہ کے بغیر نماز جو ہے وہ مکمل نہیں ہوتی۔ اب کچھ لوگوں نے یہ سمجھا کہ امام بھی جب پڑھ رہا ہو تو بھی اس کے پیچھے سورہ فاتحہ پڑھنی چاہیے۔ نہیں، جب امام صاحب آپ کو نماز پڑھا رہے ہیں پھر آپ ان کے پیچھے خاموش ہو جائیں گے، پھر آپ ان کے پیچھے سورہ فاتحہ نہیں پڑھیں گے۔ When Imam is leading in prayer, you are offering the namaz behind Imam Sahab. So you cannot recite anything from Quran Majid, because Allah Ta'ala said in Quran Majid, إِذَا قُرِئَ الْقُرْآنُ فَاسْتَمِعُوا لَهُ وَأَنصِتُوا لَعَلَّكُمْ تُرْحَمُونَ. When Quran is read by Imam Sahab, be quiet and listen carefully. تو جب امام صاحب سورہ فاتحہ پڑھ رہے ہیں، سورہ فاتحہ is a part of Quran Majid. When Imam Sahab is reciting the Quran, you cannot recite behind Imam Sahab. If you are reciting namaz, if you are offering namaz alone, then it is a wajib. You recite Surah Fatiha. At that time you are offering namaz alone. But when you are behind Imam Sahab, then you cannot recite Surah Fatiha
be quiet and listen carefully what Imam Sahib is reciting. تو جب امام صاحب پڑھا رہے ہیں تو پھر آپ ان کے پیچھے چپ کر جائیں گے، پھر آپ نہیں پڑھیں گے. کیوں؟ اس لیے کہ قرآن مجید میں یہ آرڈر ہے کہ جب قرآن پڑھا جا رہا ہو تو پھر اس کو خاموشی سے جو ہے وہ سنیے. امام ہمارے نبی محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، آپ نے معراج کی رات امامت کروائی ہے. سارے نبیوں نے ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے پیچھے نماز پڑھی. ایک کتاب کے اندر میں پڑھتا ہوں کہ حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم recited in first rakah Qul Ya Ayyuhal Kafirun and in second rakah Qul Huwallah when Muhammad sallallahu alaihi wasallam was going to visit the Hammam. So in Jerusalem, in Masjid Aqsa, Muhammad Mustafa sallallahu alaihi wasallam led in prayer, and all prophets offered a namaz behind Muhammad Mustafa sallallahu alaihi wasallam, and no one recited Surah Fatiha behind Muhammad Mustafa sallallahu alaihi wasallam. So it means Surah Fatiha is not wajib for muqtadi. If you find the Imam Sahib in a ruku, if you found the Imam in ruku, your rakat is complete. Your rakat is counted. Your rakat is complete. It means Surah Al-Fatiha, recitation of the Surah Al-Fatiha, if you are behind the Imam Sahib, is not a wajib. تو جب امام کو تم رکوع میں پاتے ہو تو اس وقت تم لوگوں کے اوپر لازم نہیں ہے، تمہاری رکعت کاؤنٹ ہوگی. آپ دیکھیں نا، امام صاحب رکوع کے اندر ہیں، آپ دوڑتے ہوئے آئے، آتے ساری آپ نے امام صاحب کو پا لیا. جب رکوع کے اندر پا لیا تو اب آپ کی رکعت مکمل ہو گئی، آپ نے اس کو کاؤنٹ کرا ہے. کیوں؟ اگر سورۃ فاتحہ لازمی ہوتی تو پھر اس بندے کی رکعت نہیں ہونی چاہیے جس بندے نے امام کو رکوع میں پایا ہے. تو کچھ لوگ تو ابھی ایک اور بات، میں نے جب ہم کبھی نماز نہیں پڑھا رہے ہوتے تو امام صاحب سجدے میں ہو نا تو بندہ ادھر سے آتا ہے اور آگے کھڑا ہو جاتا ہے، ویٹ کرتا ہے امام سجدے سے اٹھے پھر میں امام کے ساتھ ملوں. وہ سمجھتا ہے کہ میں امام کے پیچھے اگر سجدہ کروں گا تو یہ فضول ہو جائے گا، وہ امام کے ساتھ ملتا ہی نہیں ہے، بندہ کھڑا رہتا ہے، ویٹ کرتا رہتا ہے کہ یہ کھڑا ہو تو تب جا کے میں امام سے نہیں. امام صاحب جہاں تمہیں مل جائے فوراً امام کے ساتھ مل جاؤ. ہو سکتا ہے کہ جس سجدے کو چھوڑ رہے ہو وہی سجدہ امام کا قبول ہو رہا ہو. تو اس لیے میں اکثر بندوں کو دیکھا، امام سجدے میں ہے کہ یار چھوڑ پڑے، اب سجدے میں اس کو نیچے جائیں گے، رکعت تو ہونی نہیں مکمل، چھوڑ اس کو اوپر آنے دے، جب اوپر آئے گا تو پھر ملیں گے. تو وہ بھی صحیح نہیں ہے. اور اکثر تراویح کے اندر ہم نے دیکھا، تراویح میں کیا ہوتا ہے، پیچھے بیٹھے گپے ہانکتے رہیں گے، لگاتے رہیں گے. جوں ہی امام رکوع میں گیا، تراویح میں پیچھے سے دوڑے نکر سے ایسی سپیڈ کے ساتھ اللہ اکبر ڈال نیچے، وہ پوری رکعت ہی نہیں ہوئی. کیوں؟ اس لیے کہ وہ بندہ کھڑا ہی نہیں ہوا. اور یہ کھڑا ہونا بھی ضروری ہے. جب آپ آؤ اللہ اکبر، آپ سبحان اللہ سبحان اللہ سبحان اللہ، اتنی مقدار آپ کو کھڑا ہونا فرض ہے. اس کے بعد جا کے اس کو رکوع میں پاؤ. تو اگر آپ نے یہ اتنا کھڑا نہیں ہوئے، ادھر سے اسٹارٹ لے لیا، کئی بندے تو ادھر سے اسٹارٹ لے رہے، ادھر نیچے فل کھڑا ہی نہیں ہوا، تاکہ امام کو جب ملے تو میں ڈائریکٹ رکوع کے اندر ہی چلا جاؤں، وہ نماز اور رکعت پوری نہیں ہوئی. تو آپ نے امام کو رکوع میں پایا تو آپ کو اللہ اکبر کہنا ہے اور یوں ہاتھ باندھ رہے ہیں اور اتنی دیر کھڑا ہونا فرض ہے، سبحان اللہ سبحان اللہ سبحان اللہ، اتنی دیر. اب جا کے اس کو رکوع میں پاؤ. تو جب رکوع میں پا لیا تمہاری رکعت پوری ہو گئی. اس کا مطلب یہ ہوا کہ مقتدی کے اوپر سورہ فاتحہ پڑھنا واجب نہیں ہے. تو if you are offering the namaz behind Imam Sahib, don't decide anything from Quran Majid, because recitation of the Imam is your recitation. Muhammad Mustafa صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا امام کا پڑھنا تمہارا ہی پڑھنا ہے، لیکن باقی چیزیں تم بول سکتے ہو، سمیع اللہ لمن حمیدہ، التحیات للہ، اللہم صلی علی، یہ ساری چیزیں آپ لوگ نماز کے اندر بول سکتے ہو. تو سورہ فاتحہ جو ہے یہ اللہ تعالیٰ نے ہمیں عطا کی. محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم ایک دن جلوہ فرما ہے، ایک دم سے دروازہ کھلا، دروازہ کھلنے کی آواز آئی. یہ دروازہ ہمارا گیٹ نہیں، وہ آسمان کا گیٹ تھا. جب کھلا حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے یوں نظر اوپر بلند فرمائی تو جبریل علیہ السلام آپ کے پاس بیٹھے ہوئے تھے. کہنے لگے یا رسول اللہ، یہ ابھی ایک فرشتہ اسی دروازے سے گزر کے آپ کے سامنے آ کر بیٹھا. تو جبریل علیہ السلام فرماتے ہیں یا رسول اللہ، یہ دروازہ پہلے کسی نبی کے لیے نہیں کھلا. یہ آسمان کے اوپر جو ہے نا وہ گیٹس ہیں، دروازے ہیں. آئنسٹائن اس کو ورم ہول کہتا ہے. آئنسٹائن بیوقوف تھا، آپ کے نزدیک عقل مند ہوگا، میرے نزدیک بیوقوف تھا، پوری دنیا کی تباہی کا سبب بنا گیا. لیکن وہ ایک بات بڑی ٹاپ کی کر گیا، کہتا ہے کہ ورم ہول ہوتے ہیں. یہ ریسرچ شاید کبھی ہمیں مسلمانوں کو پتہ چلے. وہ ورم ہول یہ ہوتے ہیں کہ آپ کو ایک گیلیکسی میں جانا ہے نا، تو ادھر سے ایسے جاؤ گے نا تو ساری زندگی میں یہاں نہیں پہنچ سکتے، کیونکہ گیلیکسی کے اندر تمہیں ٹریول کرنا پڑتا ہے لائٹ کے ذریعے سے. تو وہ یہ کہتا ہے کہ ورم ہول اگر ہو تو یہاں سے تم یوں جاؤ تو یوں گیلیکسی کے اندر ایسے تم پہنچ جاؤ گے. یہ بڑا زبردست وہ کنسپٹ دے دیا. اس کو میں نے جب ریسرچ کی تو میں نے معراج میں پایا. ہمارے نبی مکے سے اوپر نہیں گئے،
ہمارے نبی گئے تو یروشلم سے بلندی پر گئے، تو وہاں ان کو جو کائنات میں سفر کرنا تھا وہیں سے جو وہ اوپر چڑھے وہاں وہ جگہ تھی اور وہ گیٹ تھے جہاں سے میرے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو تھوڑی دیر کے اندر جو ہے وہ سارا پھرنا تھا، اس لیے ہر دروازے کے اوپر نوک کرنا پڑتا تھا جبریل علیہ السلام کو، اس پہ بھی ناک کرا، نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، حضرت علامہ بابر رحمانی صاحب، حضرت علامہ ریحان رٹھور صاحب۔ تو یہ جو گفتگو تھی، یعنی جو آئنسٹائن نے یہ بتایا کہ یہ جو ورم ہول ہیں، تو ان ورم ہول کا انبیاء کو پتا ہوتا ہے، ان ورم ہولز کا اولیاء کو پتا ہوتا ہے، تو وہ کیا کرتے ہیں کہ وہ شارٹ کٹ وے اختیار کرتے ہیں اور ایک دم سے اس جگہ پہ پہنچ جاتے ہیں۔ آپ نے دیکھا کہ مدینہ شریف میں جا کے عصر کی نماز پڑھی، فلاں جگہ پہ مغرب کی نماز پڑھی، حضرت بابا فرید الدین گنج شکر روزانہ جھاڑو دینے جیروسلم پہنچتے تھے۔ یہ لوگ کس طرح پہنچ جاتے ہیں جیروسلم؟ وہ پاک پٹن سے جیروسلم پہنچ گئے جھاڑو دینے کے لیے روزانہ۔ تو وہی ورم ہول کو یوز کیا جاتا ہے۔ ہمارے نبی محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم آپ جب وہاں نماز پڑھانے کے لیے گئے ہیں، سارے انبیاء جو ہیں وہ وہاں پہنچے، تو میں بتانا یہ چاہتا ہوں کہ وہ گیٹ کھلا، آپ کو آواز آئی، دوسروں کو نہیں آئی، تو آ کر انہوں نے عرض کی، یا رسول اللہ، یہ جو چیز میں آپ کو عطا کر رہا ہوں یہ آپ سے پہلے کسی نبی کو نہیں ملی، اور یہ سورہ فاتحہ ہے۔ کہتے ہیں کہ جو 100 مرتبہ سورہ فاتحہ پڑھتا ہے، پڑھنے کے بعد دعا مانگتا ہے، اللہ تعالیٰ اس کی دعا کو قبول کر لیتا ہے۔ باقی اس کے کیا فوائد ہیں تو آج آپ کی درمیان بہت بڑے عامل جو ہیں وہ موجود ہیں، میری اتنی واقفیت نہیں ہے، ورنہ میں تعارف کرانے میں بھی مشہور ہوں کافی، لیکن ابھی مجھے معلوم نہیں ہے، تو ان کا تعارف علامہ بابر رحمانی صاحب کروائیں گے۔ کہتے ہیں کہ جو لا دوا کی کوئی دوائی اثر نہیں کرتی، کوئی ڈاکٹر اس کو ریجیکٹ کر دیتے ہیں، تو کہتے ہیں چینی کے برتن کے اوپر اگر اس کو زعفران اور زمزم کے ساتھ لکھا جائے اور 41 روز پڑھے پیا جائے سورہ فاتحہ کو، تو اللہ تعالیٰ اس کو شفا عطا فرما دیتا ہے۔ باقی ساری چیزیں ہم سپرد کرتے ہیں ان کے۔ اجازت دیجیے، گفتگو بھی جاری رہے گی۔ میں دعوت دیتا ہوں علامہ بابر رحمانی صاحب کو تشریف لائیں اور تعارف بھی کروائیں، اور ہمارے چیف گیسٹ کو جو ہے